السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور رنگ یوٹیوب چینل اور پشاور رنگ فیس بک پیج۔ میرے دائیں طرف ڈاکٹر سائمن موجود ہیں جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے، اور میری بائیں طرف موجود ہے نشا جن کا جو کہ ڈاکٹر ہیں پروفیشنل اور جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ انتہائی میں خوش ہوں اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ منورٹی سے یہ ینگ ڈاکٹرز ہیں جو اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اس پشاور میں۔ ریسنٹلی ڈاکٹر سائمن نے ایک میڈیکل کیمپ کیا ہے، اور وہ میڈیکل کیمپ فری آف کاسٹ تھا۔ کن کے ساتھ مل کر کیا ہے، میڈیسن کیسے پرووائڈ کی گئی ہیں، وہاں پر کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں، اور بہت ساری دیگر جو بیماریاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان تمام حقائق ان سب کے ہم بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے خدا کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے، تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے؟ منیشا نام ہے جی سر میں۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے انٹرویو کے لیے آپ نے اسپیشلی کال کی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے اور یہ باتیں جو ہے کئی لوگوں تک پہنچیں گی۔ تو میڈیکل کیمپ کے حوالے سے جو ہے، تو میڈیکل کیمپ کا کافی ٹائم سے، میں تو پہلے بھی کافی میڈیکل کیمپ کر چکا ہوں، اور ریسنٹلی جو ہے تو ایک این جی او ہے GGC کے نام سے، گاڈ گفٹ چیریٹی، تو وہ کچھ تقریباً آئی تھنک کچھ 7-8 فرینڈز ہیں جو آپس میں یہ ہدیہ جات جمع کرتے ہیں اور چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم اس طرح کیمپ کرنا چاہتے ہیں میڈیکل، کیونکہ لوگوں کو بڑی ضرورت ہے ایسی جگہیں جہاں پہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ٹریٹمنٹ کو، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں لیکن ان کا جو علاج ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھک کو جو ہے متعارف کریں لوگوں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ تو میں ان کے ساتھ گیا، اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا۔ وہ لوگ بھی سارے بہت اچھے تھے، جو چیریٹی کے لوگ تھے، جتنے بھی 5-6 فرینڈز ہیں وہ، اور بہت ہی اچھے ہیں۔ وہ میرے ساتھ تھے، ہم ایک گروپ میں ایک ٹیم کی شکل میں ہم لوگ وہاں گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ کے پیج پہ، آفیشیل پیج کے اوپر، تو آپ بچے وہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون بچے تھے؟ کسی ہاسٹل کے تھے، یتیم خانے کے بچے تھے؟ یہ بھی تھوڑی سی تفصیل دے دیجیے گا۔ ہاں جی، یہ چلڈرن اسکول ہے، یہ GT روڈ پہ، بلائنڈ بچے ہیں وہاں پہ۔ GT روڈ پشاور؟ جی GT روڈ پشاور، بلائنڈ بچے ہیں، سارے نابینا ہیں، گرلز بھی ہیں بوائز بھی ہیں، دونوں کے الگ الگ سیکشن ہیں۔ تو یہ بچے اور بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں۔ وہ جب ان کے ساتھ جب میں ڈسکشن کی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح انہوں نے اپنی ڈیٹیلز کو شیئر کیا میرے ساتھ، اور جتنے وہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ میں بہت خوش ہوا کہ ایک وہ نابینا، اور لیکن وہ اتنی ان کی سینس آف ہیومر جو ہے وہ اتنی زبردست تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے بھی، اور جو ڈیٹیل جو بیماریاں انہوں نے بتائی ان کو پھر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا۔ حالانکہ کیمپ میں ٹائم آپ کو پتہ ہے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہر بچے کو اور ہر بچی کو پراپر ٹائم دے کے ان کی، تاکہ ان کی ایک مینٹلی سیٹسفیکشن ہو اور ان کی تکلیفات کو سنا جائے اور ان کو ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ان کو کیا پریکاشنز لینے چاہیے اور کس طریقے سے وہ اپنی اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تقریباً کتنے کو اسٹوڈنٹس تھے اس کیمپ میں؟ اپروکسیمیٹلی تقریباً 150 تھے۔ 150 تھے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو 150 بچوں کو میڈیسن پرووائڈ کرنا ہدیہ جات سے تو نہیں پورا ہوتا۔ اس میں آپ نے بھی بڑی محنت کی ہوگی، تو کیسے یہ پلان کیا ہے؟ بجٹ بتا دیجیے گا، کیونکہ مہنگائی کا دور بہت زیادہ ہے۔ بامشکل طور پہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، لیکن آپ اتنا بڑا ایک کام کر کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب GGC والوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی جو اسٹرینتھ ہے ان کے لیے ہم نے یہ کیمپ کرنا ہے اور ان کے لیے میڈیسن کتنی چاہیے ہوگی، تو ظاہری سی بات ہے خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مہنگائی کا دور ہے اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ بہت ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا ان کا، اور خدا کی ذات انہیں بہت برکت دے۔ اور اسی طرح
اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے، کہ انہوں نے اس سارے فنڈ کا ارینج کیا اور ہر ایک چیز کو انہوں نے بڑے ہی بہترین طریقے سے انہوں نے اس چیز کو پورا کیا، اور میڈیسنز وغیرہ جتنی بھی تھیں، جتنی میڈیسن آئیں، یہ سب کی سب اخراجات جو ہیں یہ جی جی سی والوں نے پرووائڈ کیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیمپ کیا اور اس میں کون سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کون سی بیماریاں آپ نے سب سے زیادہ دیکھی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ ایسے تو ہمیں کسی بھی کوئی اتنے بڑے چیلنجز نہیں تھے یا کوئی مشکل نہیں تھی، بڑا کوآپریٹو سٹاف تھا۔ میں تو بڑی انسپائر ہوئی کیونکہ جیسے نابینا بچے تھے ان کے ساتھ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ٹیچنگ سٹاف اتنا اچھا ہوگا، لیکن میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ان کے سٹاف اچھے تھے۔ پھر میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو بڑا اچھا مجھے فیل ہوا۔ لرننگ کے مواقع مجھے بہت ملے، جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی اور نہیں سیکھی تھی وہ میں نے وہاں جا کے سیکھی، جیسے کہ نابینا لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، جن کی آئیز نہیں ہے، ان کی تو پوری دنیا ہی نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، ان کو بالکل نظر نہیں آتا، تو ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے باقی سینسز کتنے اچھے سے کام کرتے ہیں، وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے، یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر ہوئی۔ اور جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا کہ ان کو کیا زیادہ بیماریاں تھیں، تو وہاں پہ ان بچوں کو ہیڈ ایک کا پرابلم بہت زیادہ تھا، سروائیکل پین بہت زیادہ تھا، کیونکہ آئز کا ایشو ہے تو وہ ENT سارا آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ہیڈ ایک کا پرابلم بہت زیادہ تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے گا کہ وہاں پہ آپ نے مختلف اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی، اور اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے تو بتایا، لیکن مزید تھوڑا بتا دیجیے گا کہ موسٹ بچوں کو زیادہ جو بیماریز ہوتی ہیں ان جیسے بچوں کو، وہ کیا ہوتی ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ایکچولی ہم تو یہ کیمپ جو تھا ہمارا یہ وائرل ڈیزیز کے حوالے سے تھا، جیسے آج کل کہ آپ کو پتہ ہے نزلہ، زکام، کھانسی، چیسٹ کنجیشن، ڈینگی فیور، یہ چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو ہمارا یہ کیمپ بیسکلی اسی ڈیزیزز کے حوالے سے تھا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو یہ ڈیزیزز تو تھی، لیکن اور بھی جتنی ڈیزیزز ان کو تھیں، کئی لوگوں کو UTI انفیکشن تھے، کئی لوگوں کو پیٹ میں درد تھے، کئی لوگوں کو گیسٹرک ایشو تھے، کئی بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، کئی بچوں کو غصہ زیادہ آتا تھا، تو مختلف جو تھے ان کو بڑے زبردست ہمیں وہ باتیں سننے کو ملی۔ تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ جس بچے کی میڈیکیشن وہاں موجود نہیں تھی تو وہ بھی ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو نیکسٹ اس میں ہم یہ پرووائڈ کر دیں گے، یا آپ لوگ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی آپ کو یہ میڈیسن دے دیں گے، جو کہ ہمارے اس کیمپ سے ہٹ کے جتنی بھی ڈیزیزز تھیں، تو وہ بھی ہم نے ان کو اس چیز کی یقینی دہانی کرائی کہ ہم آپ کو یہ میڈیسن بھی دیں گے۔ تو وہ بچے اس میں بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن زیادہ جو بچے خوش ہوئے وہ ہماری جو ڈیٹیل سے ان کی بات سننا تھی، کیونکہ جب تک کہ پیشنٹ کی آپ بات نہیں سنیں گے تو وہ بیماری اس کی سمجھیں کہ آدھی بس وہ اندر ہی رہ جائے گی، وہ کھل کے وہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکے گا۔ تو بچوں نے اپنا دل کھول کر ہمیں بتایا۔ پہلے تو فرینڈلی ماحول، پہلے تو جب ہم وہاں پہنچے تو بچے بڑا ڈر رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا نام ہی ایسا ہے کہ ڈاکٹر آ جائے تو انجیکشن پہلے ہی آ جاتا ہے، خاص کر بچوں کو، تو وہ بچے زیادہ جو ہے وہ کھل کے ہمیں بتا نہیں رہے تھے۔ لیکن جب میں نے یہ فیل کیا کہ یہ بچے ڈر رہے ہیں کہ کوئی انجیکشن کا وہ ہے، تو وہ میں نے پھر اس چیز کو گیٹ کرتے ہوئے ان کے سینس آف ہیومر کو میں نے سمجھا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک فرینڈلی ماحول بنایا کہ وہ کھل کے اپنی بات بتا سکیں۔ تو وہ بچوں نے پھر کھل کے بتایا، ہر ایک اپنی بات بتائی، اور پھر جس طریقے سے ہم نے ان کو گائیڈ کیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے اور بہت وہ تھینک یو کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے، تو یہ ہے کہ ہم اس پرہیز کو بھی فالو کریں گے اور آپ کی میڈیسن کو بھی فالو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک نارمل انسان سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تو ملتے ہیں، اور جب ایسے کسی پیشنٹ کو ملتے ہیں، ایک آئیز ایک ایسا خدا تعالیٰ نے، اللہ پاک نے ایک آئیز ہمیں ایسی نعمت دی ہے جس سے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ چیز کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے۔ تو جیسے آپ نے کہا وہاں پہ نابینا بچے بھی تھے، تو آپ کو کیسا فیل ہوا وہاں پہ، اس یہ تھوڑا سا پلیز بتائیں۔ مجھے تو، میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا، اور جو میں سوچ کے گیا تھا کہ یہ بچے بالکل ہی کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔
آنکھیں ان کی نہیں تھیں لیکن ان کا ذہن اتنا تیز تھا. انفیکٹ ابھی بھی کچھ بچے میرے ساتھ میسیج پہ ان ٹچ ہیں جو مجھے میسیجز؟ جی میسیجز کرتے ہیں. وائس کیا ٹائپنگ؟ وائس میسیج بھی کرتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو ٹائپنگ کر کے وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں, اور وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں جو میڈیسن میں نے ان کو دی ہے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن ہم نے اس ٹائم کھا لی ہے, آگے کیا کرنا ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور مجھے ان بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا. جو فیمیل سیکشن میں جو ہم گئے تو وہ بچیاں بھی اتنی اچھی اور اتنی زبردست ان کی ٹاک تھی کہ وہ مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میرا دل تو یہ ہے کہ وہ کیمپ میں ہر مہینے ادھر ایک کیمپ کروں جا کے. تو وہ بچے بہت اچھے تھے اور بڑے زبردست اور بڑے انٹیلیجنٹ بچے. اور سب سے زیادہ میں جو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان کے سٹاف کو, ان کی جو پرنسپل تھی, ان کی جو کیئر ٹیکر تھی, میل سائڈ پہ بھی اور فیمیل سائڈ پہ بھی بہت زبردست. میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے. جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو رکھا ہے, جس طریقے سے فوڈ کی ان کی ایک دینے کی روٹین ہے وہ بہت زبردست ہے. جس طرح ان کی لک آفٹر جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے. مطلب ہر فیسلٹی ان کے لیے موجود ہے. تو یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوا. تو یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے. تو ناظرین, اگر تو ہم 1 منٹ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے اپنی آئیز کو بند کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری دنیا ہی غائب ہو چکی ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ نے انہیں مکمل بنایا ہے اور ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں ہر 1 مہینے کے بعد وہاں پہ فری آف کاسٹ میڈیکل کیمپ لگاؤں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضرور سپورٹ کیجیے گا, اور جو گوڈ گفٹ چیریٹی ہے جنہوں نے اس کیمپ کا ارینج کیا ان کے ساتھ بھی آپ ان کی بھی سپورٹ کیجیے گا. اسی طرح نیک کاموں میں آگے بڑھتے چلیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح.